إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم وقال عليه الصلاة والسلام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا عدب ولا طيرة ولا هام ولا سفر اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. حقیقت روایات میں کھو گئی، حقیقت روایات میں کھو گئی اور یہ امت خرافات میں کھو گئی. میرے معزز دوستوں، قابل قدر حاضرین اعظام اور مصلیان اعظام، ابھی جو میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی آیت تلاوت کری ہے اور احادیث مبارکہ پیش فرمائی ہے، قرآن کریم کی آیت اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے مختصراً طور پر ماہ سفر میں پھیلی ہوئی برائیاں، رسم و رواج کے متعلق گفتگو کرنی ہے. معزز دوستو، ابھی ہم نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، جس میں اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے. 10 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، اور یہ 12 مہینوں کی تعداد ایسا نہیں ہے کہ کچھ دن بعد میں ہوئی ہے، بلکہ یہ 12 مہینوں کی تعداد اللہ رب العزت نے جب سے آسمان کو بنایا، زمین کو بنایا، یعنی آسمان کو تمہارے لیے جب سے چھت کو بنایا، تمہارے لیے سائے کو بنایا، اور جب سے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا ہے، اس وقت سے یہ مہینوں کی تعداد 12 کے 12 ہی ہے. منہا 4 حرم، ہاں ان میں سے 4 مہینے ایسے ہیں جو عزت والے ہیں، حرمت والے ہیں، ادب والے ہیں. ان 4 مہینوں کے نام ہم جو ہے وقتاً فوقتاً پچھلے ہفتے یا اس سے دیگر ہفتے جو ہے قبل ہم بتا چکے ہیں، لیکن پھر بھی لگاتار جو 3 مہینے ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور اس کے بعد ایک مہینہ آتا ہے رجب کا، یہ 4 مہینے اللہ رب العزت کے نزدیک بڑی عزت والے ہیں، حرمت والے ہیں. تو اب یہ آیت آپ حضرات کے سامنے ابھی ہم نے تلاوت کری. ان آیت میں اللہ رب العزت نے یہ نہیں بتایا کہ ان کوئی ایسا مہینہ نہیں ہے جس میں کوئی نحوست ہوتی ہو، یا کوئی ایسا گھٹا ہوا یا برا کوئی دن نہیں ہے، کوئی مہینہ نہیں ہے. یہ اس آیت کی روشنی سے ہم تمام کو پتہ لگ رہا ہے، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہاں کچھ مہینے تو ہیں جو اپنی خصوصیت کی وجہ سے، جو اپنے مبارک ہونے کی وجہ سے ان مہینوں کے دیگر میں، ان مہینوں کے اوپر وہ افضل تو ہیں، لیکن کوئی ایسا دن، کوئی ایسا مہینہ
اور کوئی ایسے جو ہے لمحہ نہیں بتایا اللہ رب العزت نے جس میں یہ بتایا کہ یہ دن، یہ فلاں دن، یہ فلاں مہینہ جو ہے نامبارک ہو. اللہ رب العزت نے یہ نہیں بتلایا. تو آج ہوتا یہ ہے کہ ایک تو جیسے ہی ہمارے یہاں اسلامی سال شروع ہوتا ہے محرم کا مہینہ، اس محرم کے مہینہ یعنی جسے اللہ رب العزت نے عزت والا مہینہ کہا اور اللہ کے نبی نے جو ہے اللہ کا مہینہ کہا ہے، اسی مہینے کو ہم لوگوں نے جو ہے بیکار اور جو ہے منحوس اور نامبارک مہینہ سمجھ لیا. یعنی کوئی ایسے دن، کوئی ایسے لمحے ہمارے چھوٹے نہیں ہیں. محرم شروع ہوا تو سینہ کوبی کا مہینہ بنا لیا، رنج و علم کا مہینہ بنا لیا، سوگ کا مہینہ بنا لیا، کالے کپڑے پہننے کا مہینہ بنا لیا. اور اس کے بعد جیسے ہی سفر شروع ہوا تو اب اس سفر کے مہینے کو بھی منحوس مہینہ بتانے لگے. یہ ہمارے یہاں کے کچھ باطل عقائد اور نظریات گھڑے ہوئے کچھ لوگ ہیں جن کے نزدیک یہ سفر کا مہینہ جو ہے منحوس مہینہ سمجھا جاتا ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سفر کے مہینے میں یعنی جو یہ 13 دن ہوتے ہیں ابتدائی سفر کے جو 13 دن، وہ اس میں یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں آفات اور بلیات کا نزول بڑی تیزی سے ہوتا ہے. حالانکہ در حقیقت ہم آپ کو بھی بتا چکے اور قرآن کریم کی جو آیت پڑھی ہے اللہ رب العزت نے اس میں کہیں بھی نہیں یہ بتلایا ہے کہ کوئی ایسا مہینہ ہوتا ہے، اور نہ احادیث مبارکہ میں اس کی کوئی تفصیل ملتی ہے. یہ دن اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، یہ لمحے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، یہ گھڑیاں اللہ کی بنائی ہوئی ہیں. کسی کے کہنے یا جو ہے اگر کوئی مصیبت کسی کو پہنچی ہے تو وہ مصیبت اس کی وجہ سے پہنچی ہے، وہ دن برا ہونے کی وجہ سے نہیں پہنچی ہے. آج کل ہمارے یہاں ہے کچھ ایسا نظریہ کہ ذرا سی باتوں پر لوگ بدشگونی لیتے ہوئے نظر آتے ہیں، بدفعالی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. ہے یا نہیں ہے؟ اب تو یہ حال ہو گیا ہے کہ یہ پہلے جو ہے آف لائن ہوتا تھا، اب تو آن لائن تک یہ چلا گیا. بدشگونی اور بدفعال کا حال تو یہ ہے کہ اب ایسے کچھ اپلیکیشن بھی آنے لگے ہیں جس میں جو ہے آپ اپنی فوٹو ڈالیں یا اپنا نام ڈالیں تو اس میں وہ آپ کی پوری جنم کنڈلی دکھا دے گا کہ آپ کے اندر کیا خوبیاں ہیں اور آپ کے اندر کیا خامیاں ہیں. جبکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے سخت انداز میں اس کو منع فرمایا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لیس منا من تطیر او تطیر، کہ جو بدفعلی لے یا جس کے لیے بدفعلی کری جائے، او تکہنا او تکہنا، یا جو کسی کاہن کے پاس جائے. کاہن وہ جو کسی کا ہاتھ دیکھ کر کے یا جو ہے فلاں باتیں بتا دے، حالانکہ ان کے پاس کوئی علم نہیں ہوتا ہے، کوئی جانکاری نہیں ہے، لیکن وہ اکا دکا اگر باتیں آپ کو لگتی ہیں تو ٹھیک ہے. تو ایسے شخص کے پاس اگر کوئی جاتا ہے یعنی او تکہنا او تکہنا، جو کہانت کروائے یا کہانت کی جائے، او سحر او سحرا، جو جادو کرے یا جادو کروائے، ومن آتاؤ کاہنا فصدقوا بما یقول، ایسا کوئی شخص اگر کسی کاہن کے پاس آتا ہے اور اس کی باتوں پر تصدیق کرتا ہے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے ارشاد فرمایا فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے شخص نے جو اللہ کے رسول کے اوپر جو کچھ بھی نازل ہوا ہے اس نے سراسر انکار کر دیا. ان باتوں پر عمل کر کے شریعت نازل ہوئی، قرآن نازل ہوا، اس نے ان تمام چیزوں کا انکار کر دیا. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تمام چیزوں کو سخت انداز میں اور سخت مذمت کرتے ہوئے بیان فرمایا لیس منا، ایسا شخص، ایسا اعمال کرنے والا، ایسے اعمال کو انجام دینے والا شخص جو ہے ہم میں سے نہیں ہے، مسلمانوں میں سے نہیں ہے. یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا. لیکن ہمارا اب بھی یہ مزاج بنا ہوا ہے کہ جو ہے ذرا سی باتوں کو دیکھ کر کے بدشگونی لے لیتے ہیں. عربوں کے اندر یہ حال تھا کہ جب جو ہے اسلام نہیں آیا تھا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت نہیں ہوئی تھی، تو زمانہ جاہلیت میں وہ لوگ بھی بدشگونی لیتے تھے. وہ اپنے بتوں کے آگے جو ہے پرچیاں رکھ دیتے تھے جس پہ نام لکھے ہوتے تھے کہ یہ اگر اس طرح ہو گیا تو ہم یہ کام کریں گے، یا وہ پرندہ اڑا کر کے دیکھتے تھے کہ اگر یہ پرندہ سیدھے دائیں جانب جائے گا تو ہم اپنا راستہ طے کریں گے، اگر یہ پرندہ بائیں جانب گیا تو ہم اپنا راستہ نہیں طے کریں گے. تو ان تمام چیزوں کی باطل نظریات کی تردید کرتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے، فوراً ارشاد فرمایا لا عدب ولا طیرۃ، کہ ایک لا عدب، ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی ہے.
آج کل یہ بھی بڑا تصور ہے کہ اگر بیمار کو کسی کو دیکھ لیا یا بیمار کے پاس بیٹھنے لگے تو فوراً وہ بیماری اس کے پاس منتقل ہو جاتی ہے، حالانکہ ایک اللہ پر ایمان رکھنے والا، ایک توحید پر مضبوط انسان جو ہے ان تمام چیزوں کو سرے سے ہی انکار کر دے گا۔ تو یہ ہوتا ہے ہمارے یہاں کہ جو ہے اگر کوئی بیمار کے پاس یا کسی کی بیماری تو وہ اس کو منتقل ہو جاتی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ لا عدوہ، کوئی بیماری کسی کو نہیں لگتی ہے، ولا طیرتا، اور پرندے کو اڑانے میں کوئی بھلائی نہیں ہے، ولا حامتا، عربوں میں ایک رواج تھا کہ جب الو، آج بھی ہمارے یہاں ہے کہ الو اگر کسی کے یہاں بیٹھ جائے یا چہچہانے لگے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب جو ہے کوئی مصیبت آنے والی ہے، اب کوئی پریشانی آنے والی ہے، اب کوئی آفت آنے والی ہے۔ تو ایسے ہی وہ لوگ الو کو دیکھ کر کے چہکتے تھے تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ جب تک کہ مقتول کا، یعنی جس کا قتل کیا گیا، خون کا بدلہ اگر اس کا نہ لے لیا جائے تب تک اس کی روح کو تسکین نہیں ہوگا، وہ ایسا گمان رکھتے تھے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً جو ہے ان باطل نظریات کی تردید کر دی، اور ولا سفرا، اور فرمایا کہ سفر کے مہینے میں کوئی نحوست نہیں ہے۔ تو معزز دوستو، جو بات عرض کرنی وہ یہ ہے کہ یہ جو بدفعلی ہے، بدشگونی ہے، یہ اسلام مذہب میں نہیں ہے، اور نہ ہی اسلام کے پیروکار کے اندر یہ چیزیں آنی چاہیے۔ یہ تمام چیزیں باطل مذہبوں کے اندر ہے، اس غیر اسلام کے اندر، یہ غیر اسلامی مذہبوں کے اندر یہ تمام چیزیں ہیں کہ ان کے ہاں صورت دیکھی جاتی ہے، ان کے ہاں مورت دیکھی جاتی ہے، ان کے ہاں فال لیا جاتا ہے، تب ان کے ہاں شادی بیاہ ہوتی ہے۔ لیکن اب حال یہ ہے کہ وہ تمام چیزیں ہم مسلمانوں کے اندر منتقل ہے کہ سفر شروع ہو گیا تو اب ہم کوئی خوشی کی تقریبات نہیں شروع کریں گے، سفر کا مہینہ لگ گیا تو اب ہم اپنا نکاح ہی نہیں کریں گے، سفر کا مہینہ ہو گیا تو اب ہم جو ہے اپنا کوئی سفر پہ نہیں جائیں گے، کوئی جو ہے خوشی کی تقریبات نہیں کریں گے۔ یہ تمام چیزیں کہاں کی ہیں؟ یہ غیروں کی لی ہوئی ہیں، لیکن حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور سفر کے مہینے میں نہ جانے کون کون سی رسومات ہمارے یہاں ادا کری جاتی ہیں وہ ایک الگ ہے۔ تو معزز دوستو، آپ حضرات کے سامنے جو بات عرض کرنی وہ یہی ہے کہ ہمیں ان تمام چیزوں سے بچنا ہے، ہمیں ایک اللہ پر مضبوط ایمان رکھنا ہوگا کہ کسی کے کہنے سے، کسی کے کرنے سے کچھ نہیں ہو جاتا ہے۔ اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، کہ اگر پوری دنیا کے لوگ مل کر کے بھی اگر تمہیں کوئی ذرا سی تکلیف پہنچانا چاہیں تو خدا کی قسم وہ تکلیف نہیں پہنچ سکتی ہے جتنی کہ تمہارے مقدر میں ہے۔ اور اگر ساری دنیا کے لوگ اگر مل جائیں تمہیں جو ہے نفع پہنچانے کے لیے، اور اللہ نہ چاہے، یعنی ساری دنیا کے لوگ جو ہے تمہیں نفع پہنچانے کے لیے چاہے، اللہ نہ چاہے تو وہ نفع نہیں تمہیں پہنچ سکتا جتنا آپ کے مقدر میں۔ یہ قرآن میں ہم نے خود پڑھا ہوا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھو، نحوست کسی چیز میں نہیں ہوتی ہے، یعنی منحوس کوئی مہینہ نہیں ہوتا ہے، کوئی وقت نہیں ہوتا ہے، کوئی دن نہیں ہوتا ہے۔ یاد رکھو، جب ہم اس مہینے کو برا سمجھتے ہیں، سفر کے مہینے کو برا سمجھتے ہیں، تو در حقیقت ہم اس مہینے کو برا نہیں سمجھ رہے ہیں، یہ ہم اللہ کو برا سمجھ رہے ہیں، یہ ہم اللہ کو گالی دے رہے ہیں۔ آپ مجھے خود بتائیں، اس سفر کے مہینے کو کس نے بنایا؟ یعنی جو ہے محرم کے مہینے کو کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ سفر کے مہینے کو کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ جب ہم اس مہینے کو برا سمجھیں گے، جب ہم اس دن کو برا سمجھیں گے، فلاں وقت کو برا سمجھیں گے، تو در حقیقت ہم اپنے یہ دنوں کو برا نہیں سمجھ رہے، بلکہ بنانے والا جو اللہ ہے، جو بنانے والا دن، اس کو برا سمجھ رہے ہیں۔ اور اسی کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا، یؤذینی ابن آدم یسب الدہر، کہ ابن آدم جو ہے زمانے کو برا بھلا کہتا ہے، یعنی وہ بڑھاتا نظر آتا ہے کہ یار یہ ہم نے جو ہے یہ وقت جو ہے ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے، محرم کا مہینہ جو ہے سینہ کوبی کا مہینہ ہے، سفر کا مہینہ جو ہے اس میں ہم کوئی خوشی کی تقریبات نہیں کر سکتے کیونکہ اس مہینے میں کوئی پائیداری نہیں ہے۔ اس طرح سے جب وہ بڑبڑاتا نظر آتا ہے اور کہتا نظر آتا ہے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسی کو ارشاد فرما رہے ہیں، یؤذینی ابن آدم یسب الدہر وانا الدہر بید الامر، یعنی ابن آدم جو زمانے کو برا بھلا کہتا ہے وہ ہمیں برا بھلا کہتا ہے، کیونکہ زمانہ ہم نے بنایا، سارے معاملات کی کنجیاں ہمارے ہاتھوں میں ہیں، سارے اختیارات ہمارے پاس ہیں۔ زمین کو ہم نے بنایا، آسمان کو ہم نے بنایا، دن کو ہم نے بنایا، سورج کو ہم نے بنایا، ستاروں کو ہم نے بنایا، سیاروں کو ہم نے بنایا، اور یہ ان کو برا کہتے ہیں۔ تو در حقیقت پتہ چلا کہ ہم زمانے کو برا بھلا نہیں کہہ رہے بلکہ اللہ رب العزت کو گالی دے رہے ہیں۔
اور ایک بات یاد رکھو، کوئی مہینہ کوئی دن جو ہے منحوس نہیں ہوتا ہے، اور نہ ہی کوئی دن اور نہ کوئی مہینہ جو ہے نامبارک ہوتا ہے، بلکہ ہمارے اعمال میں، ہمارے کردار میں جو ہے نحوست ہوتی ہے۔ جب ہم شریعت کے مطابق زندگی نہیں گزارتے ہیں تب پھر ہمارے اندر نحوست آتی ہے، اور یہ بات خود حدیثوں میں ہم پڑھتے چلے آتے ہیں۔ ہم آپ کے سامنے ایک حدیث رکھتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے ایک حدیث بیان فرمائی کہ جب انسان سوتا ہے تو جب سوتا ہے تو شیطان اس کے پاس کھڑا ہو جاتا ہے، اور شیطان کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کے پیچھے اس گدی پہ 3 گرے لگا دیتا ہے، یعنی 3 گٹھائیاں لگا دیتا ہے، اور ہر گرے میں کچھ نہ کچھ منتر پڑھتا ہے، یعنی جو بھی اس کا کچھ پڑھنے کا ہوگا وہ پڑھتا ہے، اور جب وہ اس طرح اس کو لوریاں سناتا رہتا ہے، اس کو جو ہے دھن دیتا رہتا ہے کہ سوتا رہے، یہاں تک کہ جب وہ شخص فجر کی اذان سنتا ہے، جب اس کے کانوں میں اذان کی آواز ٹکراتی ہے، الصلاۃ خیر من النوم کی صدائیں آتی ہیں، جب وہ شخص بیدار ہو جاتا ہے تو فوراً شیطان کی ایک گرہ کھل جاتی ہے۔ اسی طرح جب وہ شخص وضو کرنے کے لیے جاتا ہے اور جیسے ہی وضو کرنا شروع کر دیتا ہے تو دوسری گرہ بھی اس کی کھل جاتی ہے، اور اسی طرح جب وہ نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے اور اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیتا ہے تو جو شیطان نے جو تیسری گرہ لگائی ہوتی ہے وہ بھی اس کی کھل جاتی ہے۔ تو پتہ چلا کہ ہمارے اعمال میں نحوست ہوتی ہے، اور خود اس کو قرآن کہتا ہے ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، کہ تمہیں جو کوئی برائی، جو تمہیں اچھائی پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے، اور جو تمہیں کوئی برائی پہنچتی ہے، کوئی مصیبت پہنچتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے تو وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، وہ خود تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، اور اسی طرح بہت ساری آیتیں ہیں تو اللہ رب العزت اسی کو ارشاد فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر، کہ خشکی اور تری میں جو فساد برپا ہو گیا وہ لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہو گیا۔ اس کا دوش ہم اللہ کو نہیں دے سکتے، نہ زمانے کو دے سکتے۔ تو پتہ چلا کہ ہمارے اعمال کی وجہ سے نحوست ہوتی ہے، ہمارے معصیتوں کی وجہ سے نحوست ہوتی ہے، ہمارے خطاؤں کی وجہ سے نحوست ہوتی ہے، ہماری بد کرداری کی وجہ سے نحوست ہوتی ہے، اور ہم یہ جگہ جگہ جو اپنے جگہوں کو، مکان کو بدلتے نظر آتے ہیں کہ فلاں جگہ ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہا، یا اس گھر میں جو ہے وہ نحوست ہے، اس گھر میں جو ہے کوئی پائیداری نہیں ہے، تو ہم جو یہ جگہ جگہ اپنا مکان تبدیل کرتے نظر آتے ہیں۔ اس کے بارے میں بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے۔ حدیث یہ ہے کہ جب کوئی شخص جو ہے اپنے گھروں کو ایسے ہی ویران چھوڑ دیتا ہے، یعنی قرآن کی تلاوت نہیں کرتا ہے، قرآن نہیں پڑھتا ہے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان گھروں کو شیطان کا گھر بتایا، شیطان کا آسرا بتایا، شیطان کا مرکز بتایا، اور خود کہا ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے، اس گھر میں شیطان نہیں رہتا۔ تو پتہ چلا کہ جو نحوست ہوتی ہے وہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے، اور خود جو ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب ایک واقعہ پیش کرا گیا کہ ایک شخص ہے، صبح فجر کی اذان ہو رہی ہے، صبح فجر کی نماز ہو رہی ہے، اور وہ نیند کی آغوش میں ہے اور وہ اٹھتا ہی نہیں ہے، اذان سن کر کے بھی مسجد کی طرف جاتا ہی نہیں ہے، اپنے گرم بستروں کو چھوڑنا ہی نہیں چاہتا ہے، تو ایسے شخص کے بارے میں کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ شیطان نے اس کے کان میں پیشاب کر دیا، شیطان نے اس کے کان میں استنجا کر دیا۔ تو اب مجھے بتائیں کہ نحوست کس میں ہے؟ کوئی دن میں نہیں ہے۔ اگر نحوست دن میں ہوتی تو پھر نحوست کسی نہ مہینے میں، نہ کوئی وقت میں، نہ کوئی جگہ میں، یہ ہمارے اور آپ کے بنائے ہوئے ہیں۔ تو معزز دوستو، آپ حضرات کے سامنے بس صرف یہی چند مختصر سی باتیں عرض کرنی تھی کہ ہم اللہ پر مضبوط ایمان رکھیں کہ کوئی اگر ہمیں مصیبت پہنچتی ہے تو وہ اللہ کی طرف سے پہنچتی ہے، ہمیں اگر کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو وہ اللہ کی طرف سے پہنچتی ہے۔ دنیا میں کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو ہمیں مصیبت پہنچانا چاہے۔ تو اس لیے یاد رکھو کہ جو ہمیں بھلائی اور برائی ملتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، باطل عقائد، باطل نظریات سے ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔